بدبخت نے یہ لکھا ہے کمیٹی کے ممبران سالم باغ عنوان کے ساتھ آ کے کام رکائے. تو سالم باغ عنوان ہمارے پاس کب آیا؟ ہم میں سے ممبروں میں سے کس ممبر سے ملے؟ اور یہ آگے ممبروں میں سے کون ممبر جا کے سالم باغ عنوان کو بلائے؟ سالم باغ عنوان ہمارے ساتھ مل کے جا کے قبرستان کے اندر گڑھے بند کرے. سالم باغ عنوان ہم کو نہ بلایا، نہ سالم باغ عنوان کو ہم بلائے، نہ سالم باغ عنوان سے ہمارا تعلق، نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق اس معاملے میں. یہ معاملہ اتنا غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ سالم باغ عنوان پیسے مانگ رہا بولے تو کمیٹی کے چند ممبران کے ساتھ. مطلب یہ ہو رہا ہے کہ سالم باغ عنوان سامنے ہے، کمیٹی کے ممبر پیچھے ہے، اس کو اپنے طور پہ تائید کر رہی، انہیں پیسے مانگ رہا، ہمارے درمیان میں لا کے بانٹ رہا. اس طرح کی بدگمانی کرنے والے، پیچھے بیٹھ کے انگلیاں کرنے والے یا پیچھے کر کے اس طرح کے انتشار کو کرنے والے ذرا اپنے بھی ہوش کے ناخن لیتے ہوئے یہ منافقانہ حرکتوں سے وہ لوگ بھی باز آ جائیں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفى بالمرء کذبا ان يحدث كل ما سمع او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم فی مقدمہ. محترم دوستو عزیزو، خصوصاً اہلیان بستی بارکس سلالہ، آپ حضرات کے سامنے اس ویڈیو کے ذریعے سے جو امت میں اور بستی میں ایک اپنے طور پہ بدگمانی کے ساتھ کچھ باتیں احباب کے درمیان میں پھیل رہی ہے، پھل رہی ہے اور پھول رہی ہے، وہ چند نا اتفاقی اور چند بدگمانیوں کی وجہ سے ہے. وہ کیا وجہ بنی اس کا مختصر سے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرنا ہے. جو کمیٹی کا اپنا فیصلہ ہے، پورے متفقہ طور پہ اس ویڈیو کو بنانے کے سلسلے میں متکلم کی حیثیت سے بندے کو پیش کرے. بندہ سرپرست مفتی عمر ابوبکر الملاحی ادارہ سبیل خیر بارکس. کہنا یہی ہے کہ بارکس کے قبرستان میں ڈینیج کے لین کا جو کام شروع ہوا تھا، اس کام کو اجازت کے ساتھ دیا گیا اور اس کا لیٹر یہ ہے، اور اس کے اندر درخواست گزار عبدالرشید بان صاحب ہے جنہوں نے درخواست دی تھی کہ کام شروع ہونا ہے. تو ماشاءاللہ اس وقت ان کی درخواست پہ غور و فکر کر کے صدر حسن بن ابو سعدی صاحب، محسن بن احمد کثیری صاحب اور نائب صدر محسن بن احمد کثیری صاحب کے ساتھ صابر بن مشفیر الکثیری صاحب اور جنرل سیکریٹری جاوید رفیع صاحب، ان حضرات نے اپنے طور پہ اس وقت کی ہنگامی میٹنگ کے اعتبار سے فیصلہ یہ کیا تھا کہ یہ کام کی اجازت دی جانی چاہیے. لہذا اس وقت میں اس وقت کی کیفیت اور نوعیت کو دیکھتے ہوئے وہ اجازت نامہ دیا گیا. لیکن جیسے کام شروع ہوا، بستی کے تمام احباب، اکثریت کہہ لیں، چند ایک اپنے طور پہ اگر اس کے اندر اظہار خیالات کرتے ہیں تو اکثریت اپنے طور پہ اس کام کی مخالفت کے اندر کھڑی ہوئی اور جو ادارے سے رجوع ہوئی، ادارے کے ذمہ داروں سے ہوئی، بار بار یہاں پر آتے گئے کام نہ ہو اس بات کی درخواست کریں، جس کی وجہ سے صدر صاحب نے دوسری کال میٹنگ کی جس میں ذمہ داروں کو بلایا. جو آئے اس وقت میں موجود تھے، جو نہیں آئے اپنے طور پہ وہ اپنی مصروفیت اور نجی زندگی میں مصروف تھے. لیکن اس میٹنگ کے اندر بھی 3 فیصلے ہیں. پہلا فیصلہ ہے کام بالکل اجازت نہ دی جائے. دوسرا یہ آیا جو اجازت نامہ پہلے دیا گیا تھا اسی کے مطابق کام جاری کر دیا جائے. تیسرا یہ تھا کہ مزید اور لوگوں کے بھی کاموں کو اس کے اندر شامل کرتے ہوئے دوسری گلی کی بھی نالی کو اس میں ملا دیا جائے. اس کے بعد اجازت نامہ ماسبق جو کام تھا اسی کے اوپر کمیٹی کے اندر فیصلہ ہوا اور سب اٹھ گئے. لیکن بستی کی اپنے طور پہ اعتراض والی صورت اور شکل نہیں بدلی. احباب بہت زیادہ اس کے پیچھے تھے کہ کام ہرگز نہ کیا جائے. تو صدر صاحب نے پھر اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے تمام کمیٹی کے ممبران کو جمع کیا، اپنے طور پہ ان کے اظہار خیالات کو معلوم کیا اور وقت کی اس نوعیت اور نزاکت والی کیفیت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی کام شروع کرنے سے لوگوں کے درمیان میں اعتراضات ہو رہے، لوگ اپنے طور پہ شکایت درج کریں، کام نہ ہو اس بات کا مطالبہ کریں. صدر نے کمیٹی کی پوری اجازت اور کمیٹی کے پورے لوگوں کے اظہار خیالات کے بعد انہوں نے اپنے طور پہ بستی کے لوگوں کے مطالبے پر کام کو روک دیا، جس پر بھائی جاوید لردی نے اپنے طور پہ، میں بھی اس میں تھا، حسن بن احمد بھی تھے، صدر صاحب عبدالرحمن شاہ نمائندہ کارپوریٹر ہمارے، ان سے براہ راست فون پہ بات کر کے کہا کہ بھئی بستی کے لوگ راضی نہیں ہیں لہذا کام کو روک دیا جائے. عبدالرحمن شاہ بھی اپنے طور پہ کارپوریٹر اپنی ذمہ داری کا احساس بستی کے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے
انہوں نے اس کام کو روک دیا۔ روکنے کے بعد چند دن کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ جو گڑھے کھود دیے گئے تھے کام کے سلسلے میں، مٹی کے ڈھیر وہاں پر پڑے ہوئے تھے، گڑھے پڑے ہوئے تھے، راستہ جانے کے لیے نہیں تھا، گاڑی تو گاڑی، پیدل اور پیدل چلنے والوں کے لیے راہگیری کا کوئی صورتحال نہیں تھی۔ جمعے کے دن لوگ اپنے مرحومین کی زیارت کے لیے قبرستان جاتے، اور بستی بارکس کا قبرستان اپنی ایک مثال آپ ہے، جس کے اندر 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی ایک ظاہر الحمدللہ ہمارے قبرستان میں اپنے مرحومین کی زیارت کے لیے رات دن میں کبھی بھی آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ آنے والی شکل کے اندر رکاوٹ وہ راستے اور گڑھے پڑ گئے، جس کی وجہ سے لوگ ادارے پر آئے، ادارے کے ذمہ داروں سے ملے اور یہ کہا کہ بھائی ہم ہمارے مرحومین کے پاس بھی نہیں جا سک رہے ہیں، آپ لوگ اپنے طور پہ اس کو درست کر دیں تاکہ ہم اپنے طور پہ گاڑی کے ساتھ وہاں چلے جائیں۔ تو اس وقت میں بھی صدر صاحب نے ہم تمام کو ذمہ داری کے طور پہ ذمہ داری سونپی کہ بھائی مفتی عمر واللہ سرپرست ادارہ تنظیم سبیل الخیر بارکس اور نائب صدر حسن بن حمد بحبیز صاحب اور نائب معتبر جاوید وردی صاحب اور نائب صدر ہمارے صابر بھائی بن مسفیر صاحب، ان تمام کو ذمہ داری یہ دی کہ بھائی وہ کام ہو رہا، روڈ سیدھی کر دی جائے، لوگوں کے لیے جانے کے لیے شکایت ہے۔ اور صدر صاحب وہاں پر کیوں نہیں آئے، میٹنگوں میں بھی کیوں حاضر نہیں ہو سکے، اس کی ایک مختصر بات بول کے آگے بات جاری رکھوں۔ آپ کی طبیعت ناساز ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت صحت کامل عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ ادارے کے سب ممبران کو بھی اور ان کے مرحومین کو اللہ مغفرت کے درجات سے نواز دے۔ تو صدر صاحب اس وقت میں نہیں پہنچ کے یہ کہا کہ بھائی آپ لوگ ذمہ دار ہیں، میری طبیعت ناساز ہے، میں آ نہیں سکتا۔ تو ہم لوگوں نے نمائندگی کے طور پہ وہاں گئے، جا کے راستے درست کیے تاکہ لوگ جو گاڑیاں لے کے پیدل لے کے آ رہے ہیں ان کے لیے راستہ بند ہو جائے۔ لیکن وہاں پر سوء اتفاق یہ ہو گیا جس کو ہم سوچے بھی نہیں تھے کہ کام روکنے کے سلسلے میں کچھ احباب وہاں پر آئے، بھائی بولے نالی جاری رکھی جائے، اس کو بند نہ کیا جائے۔ تو اس وقت میں بھی ماشاءاللہ سنجیدگی سے وہ بات ادھر کی ادھر ہو گئی، لیکن چونکہ کمیٹی کا صدر صاحب نے پوری کمیٹی کے اتفاق اور اتحاد سے فیصلہ کیا تھا کہ کام روک دیا جائے، لہذا کام رکانے کی بات ہوئی۔ تو اس وقت کے اندر بھی اپنے طور پہ وہ بات وہیں پر رکھتے ہوئے کام کو روک دیا گیا، لیکن راستہ درست کر کے کمیٹی کے احباب بھی اپنے اپنے کاموں پہ، اپنے اپنے گھروں کو، اپنی اپنی مصروفیت میں لوٹ گئے۔ اب اس کے بعد ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے پوری بستی میں خلفشا پیدا ہوا، بلکہ ہمارے احباب جتنے بھی دنیا بھر میں ہیں سب کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی، اور اس کے اوپر ادارہ بھی اپنے طور پہ بہت سخت ایکشن بھی لیں گا انشاءاللہ۔ وہ یہ ہوا کہ ہم جو اجازت نامہ رشید بھائی بام کو دیے تھے، عبدالرشید بھائی بام کو، وہ اجازت نامہ وہاں کے گلی گلی کے عورتوں اور مردوں کے ہاتھوں میں کیسے چلے گیا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ان کو شکایت کی جس بندے سے کہ جو سالم باغی میں آئے، پیسے مانگے، کرے، کچھ بھی کرے ہوں گے، تو جیسے وہ لوگوں سے وہ آدمی مانگ رہا تھا تو ان کی ذمہ داری تھی وہاں کے لوگوں کے لیے کہ بھائی وہ ادارے سے رجوع ہوتے، ادارے سے بولتے، ادارے کے ذمہ دار اس بچے کو بلاتے اور اس سے اس کی کراس کوشچننگ کرتے، حقیقت حال تک پہنچتے۔ لیکن یہ ہوتا، اس کے وجہ کیا ہو گیا، وہ لیٹر منظر عام پہ آ گیا، وہ لیٹر کو لے کے یہ لوگ پی ایس کے اندر چلے گئے۔ پی ایس میں جانے کے بعد اتنی بڑی بدبختانہ اپنے طور پہ کمپلین کی ہے جس کے اوپر ادارے تنظیم مجلس تنظیم سبیل خیر بارکس کے تمام ممبران بہت ہی سخت اور تمام ذمہ دار اور عہدیداران سخت رویہ اور موقف اختیار کرتے ہوئے آج کی یہ میٹنگ رکھتے ہوئے فیصلہ لیا ہے کہ یہ کمپلین میں سالم باغینوان پہ جو کمپلین ہوئی وہ سالم باغینوان کا مسئلہ ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ لوگ اپنا آپس میں حل کر لیں۔ لیکن کمپلین کے نیچے جو آخر کا لفظ لکھا گیا نیچے کہ سالم باغینوان کمیٹی کے چند ممبروں کو، وہ کون چند ممبر ہے؟ یہ شیخ سعید ولد شیخ ابراہیم، جس بدبخت نے اپنے طور پہ اس طرح کی غلط کمپلین کرائی ہے، یہ نالائق کو ہم یہ بولیں گے۔ وہ چند ممبران کون ہیں جو سالم باغینوان کا پیچھے کے پیچھے ساتھ دے رہے ہیں؟ وہ منافق ممبروں کے سلسلے میں منافق کا لفظ سوچ کے میں بول رہا ہوں۔ ہمارے ساتھی بھی سوچیں گے مفتی صاحب کمیٹی کے لوگوں کو منافق بولے بول کے، نہیں، اس بدبخت نے یہ لکھا ہے کمیٹی کے ممبران سالم باغینوان کے ساتھ آ کے کام رکائے۔ تو سالم باغینوان ہمارے پاس کب آیا؟ ہم میں سے ممبروں میں سے کس ممبر سے ملے؟ اور یہ آگے ممبروں میں سے کون ممبر جا کے سالم باغینوان کو بلائے؟ سالم باغینوان ہمارے ساتھ مل کے جا کے قبرستان کے اندر گڑھے بند کرے۔ سالم باغینوان ہم کو نہ بلایا، نہ سالم باغینوان کو ہم بلائے، نہ سالم باغینوان سے ہمارا تعلق، نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق اس معاملے میں۔ یہ معاملہ اتنا غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ سالم باغینوان پیسے مانگ رہا بولے تو کمیٹی کے چند ممبران کے ساتھ، مطلب یہ ہو رہا کہ سالم باغینوان سامنے ہے، کمیٹی کے ممبر پیچھے ہے، اس کو اپنے طور پہ تائید کر رہی، انہیں پیسے مانگ رہا، ہمارے درمیان میں لا کے بانٹ رہا۔ اس طرح کی بدگمانی کرنے والے، پیچھے بیٹھ کے انگلیاں کرنے والے یا پیچھے کر کے اس طرح کے انتشار کو کرنے والے، ذرا اپنے بھی ہوش کے ناخن لیتے ہوئے یہ منافقانہ حرکتوں سے وہ لوگ بھی باز آ جائیں۔
جو پیچھے جا کے اس قسم کے لوگوں کے ساتھ اپنے طور پہ شکایتیں کرا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ یہ شیخ ابراہیم کو ادارے میں ابھی طلب کریں گے. اگر وہ نہیں آیا برابر اس کے گھر پہ بلا بھیجیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ادارے کی ایک تہمت ہے. اب وہ چند ممبروں میں صدر بھی داخل ہے, سرپرست بھی داخل ہے, نائب صدور بھی داخل ہے, معتمد بھی داخل ہے, نائب معتمدین بھی داخل ہے, خازن بھی داخل ہے, نائب خوازن بھی داخل ہے, پھر اس کے تمام ممبران داخل ہے. اس وجہ سے اس کمپلین کو ہم نہ قبول کرتے نہ اپنے طور پہ اس کا ساتھ دیتے. اور وہ کمپلین کے سلسلے میں اس سے ہم یہی کہیں گے کہ تیری عافیت ہے, تو اپنے طور پہ اس کمپلین کو واپس لے, اس کے الفاظ بدل. اب رہا مسئلہ تو بستی کے لوگوں کے اوپر کچھ بھی تہمت لگا رہا, وہ لوگ جن کے اوپر لگائیں گا وہ لوگ تو اپنا جواب دیں گے تیرے کو. اب اس سلسلے میں کمیٹی نے اپنے موقف کے اندر اس بات کو واضح کیا کہ ہم بھی اپنے طور پہ اس بندے کے اوپر کمیٹی کے ممبروں پہ جو تہمت اس نے لگائی کہ سالم باغنوان کے ساتھ مل کے کمیٹی کے ممبروں نے پیسے کا مطالبہ کیا یا کام آ کے بند کرے, گڑھے بند کر دیے, اس بندے کے اوپر ہم کمیٹی کے ایک لیٹر پیڈ پہ اس کے اوپر کیس کریں گے. ایف آئی آر اس کے اوپر بھی درج ہوں گی. اس کے ساتھ جتنے لوگ اپنے طور پہ ویڈیو میں ہیں سب جنوں کو وہ خود لائیں گا. اور یہ ایف آئی آر اس نے لکھی یا اس کو کسی نے پیچھے سے پش اپ کر کے ورغلا کے یہ ایف آئی آر کرانے کے لیے اوپر مجبور کیا. کمیٹی کے تمام افراد حتیٰ کہ صدر صاحب کی مزاج کی وجہ سے وہ آ تو نہیں سکے, لیکن ان کا پورا دل یہاں پر ہے. بار بار فون کر رہے ہیں وہ کہ بھائی کیا فیصلہ ہے, آپ لوگوں کے فیصلے پہ میرا فیصلہ ہے, میں بالکل متفق ہوں. تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ بھائی بستی کے سلسلے میں جو کچھ بھی اس طرح کے روڈ کے لوگ گاؤں کے ادھر ادھر کے آ کے اپنے مفاد کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں, اس کے سلسلے میں ہم قبرستان کے اطراف میں رہنے والوں کو ایک بات سنا دے رہے ہیں. ادارے مجلس تنظیم سبیل الخیر بارکس اپنے جو جائیدادیں ہیں ان جائیدادوں کے تحفظ میں مخلص ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ادارہ قبرستان کے جتنے مرحومین قبروں میں تدفین ہیں ان کے تحفظ کے لیے کوشش کر رہا. اور تیسری بات, ادارہ قبرستان کے تمام حدود کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں اس چیز کا مالکانہ حق رکھتا ہے. یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے ادارے کی. اس وجہ سے ادارہ صرف قبرستان کے مرحومین کا اور قبرستان کے حدود اور زمین کا محافظ ہے. قبرستان کی وجہ سے قبرستان کے اطراف میں رہنے والے اپنے طور پہ سمجھیں گے کہ بھئی وہ راہگیری کی جگہ ہے, وہاں سے آنے جائیں گے ہمارے کو اس میں سے پیخانوں کی لینا دے دو, یہاں سے ہمارے کو ڈینیج کے لینا دے دو. تو بابا ادارے والے تم کو وہ زمین بیچے نہیں, ادارے والے آپ کے نالیوں کے ذمہ دار ہے نہیں. ادارہ اب اپنے قبرستان کے پورے حدود کی حفاظت کریں گا. جہاں پر گلیاں کھلے ہیں اس کو بھی بند کریں گے, جتنا ہوا وہ بھی کیا, آگے کا بھی جو کچھ مالا ہے وہ بھی کریں گے. اب اس کام کے اندر اگر قبرستان کے اطراف میں رہنے والے رکاوٹ آپ کو اپنے طور پہ انتشار کریں گے, انشاءاللہ اب ہم ابھی فوری طور پہ جا کے پی ایس کے اندر یہ کمپلین دینے والے ہیں کہ بھئی ادارے کے کچھ کام جاری ہے. کوئی آگے بول دے رہا کہ وہاں پر گھوٹالا ہو گیا, اتنے کروڑ ہو گئے. کوئی آگے بول دے رہا دیوار بنا دے, میں دیوار توڑ دیتا ہوں. کوئی یہ کرا کہ دیوار بن رہی سو اس کو بننے نہیں دے رہا ہوں. تو ان تمام کے خلاف میں ہم اپنے طور پہ قانونی ایکشن لیں گے. اور کام جو بھی شروع ہوں گے کوئی بھی اس کو آگے روکے گا, پی ایس کے اندر حضرت پولیس سے جا کے اس کو ملنا پڑے گا. آپ پھر سسرال کی سیر کرنا چاہ رہے ہیں یا میکے کو جانا چاہ رہے ہیں, آپ کی مرضی ہے. لیکن ادارہ اپنے طور پہ ادارے اس بات کے فکر کے اندر بہت ہی سخت موقف رکھے ہوا ہے کہ ادارہ قبرستان کے تمام حدود کی حفاظت کریں گا. اس میں کوئی بھی رکاوٹ ڈالیں گا اس کے اوپر پولیس ایکشن ہوگا. اور یہ الفاظ میرے ہیں مت سمجھیے, ایک جنا بول لے رہا, یہ کر لے رہا. یہ جتنے افراد بیٹھے جو نیا ہے ان لوگوں نے بھی تائید کی, ان تک یہ بات پہنچی. صدر صاحب کی اس کے اوپر اپنے طور پہ تصدیق ہے اور اس کے اندر توثیق آپ نے کی, اس کے اندر مکمل سارے خیالات ہیں. بات لمبی ہو گئی لیکن چونکہ مسئلہ اتنا ہی خلفشار کا بنا, انتشار کا بنا, اس وجہ سے تشفی بخش جواب دینا پڑا. یہ جواب آپ کے سامنے ہے. اللہ رب العزت ادارے کے خدمت گزاروں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ادارے پہ تہمتیں لگانے والوں کو اللہ عقل سلیم دے کہ مرنے کے بعد جواب دینا ہے. تہمتیں الزام تراشی کر کے قبر میں آسانی سے بیٹھنے والے نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ ہم سے ہماری نسلوں سے تا قیامت دین کی خدمت کا کام لے. اور ہمارے آپس میں بھائیوں میں جو ادھر ادھر کے لوگ آ کے اپنی نالی پالی ادھر ادھر کے چکر کر کے لڑانے کی چکر میں ہے, اللہ رب العزت ہم تمام میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے. اور ہم اپنے طور پہ یہی کہیں گے کہ جو کمپلین ہوئی وہ کمپلین کو وہ بندہ فوری طور پہ واپس لے لے, اس کی بہتری اور عافیت اسی میں ہے. ورنہ پھر ہم بھی اپنے طور پہ اس کے اوپر ایکشن لیں گے. اللہ رب العزت اس طرح کے انتشارات سے ہماری بستی کی, ہمارے مرحومین کی اپنے طور پہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور مزید جو بات ہے یہ بات واضح ہے, جو اجازت نامہ یہ دیا گیا تھا, یہ اجازت نامہ صدر صاحب
پوری کمیٹی کا فیصلہ لے کے کینسل کر دیے، اس میں اب کام کے ہونے کی کوئی شکل ہی باقی نہیں رہی.